وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تار اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اور یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے قاصر ہے، گریزاں ہے۔ اب جب آپ نے اپنی بیوی جس سے آپ نے عدت کے دوران نکاح کیا تھا، وہ بھی ایک جرم ہے۔ آپ اسلامی قانون اگر دیکھیں تو کیا عدت کے دوران نکاح ممکن ہے؟ مفتی سعید صاحب کی پریس کانفرنس بالکل کلیئر ہے، سلیم صافی صاحب کے ساتھ انہوں نے شو کیا۔ اب اس بیوی کے ساتھ مل کے آپ نے توشہ خانہ سے اربوں روپے کے تحائف چوری کیے۔ ایک چوری یہ کی کہ ان کی کم قیمت لگوائی۔ 1 ارب کی گھڑی ہے تو اس کی قیمت لگوائی 50 لاکھ روپیہ۔ وہ کم قیمت لگوا کے اس کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیا۔ پیرنی صاحبہ ہاتھ میں پکڑ کے تحفوں کو بیٹھتی تھی، جس طرح کوئی چور چکا جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے اپنی چوری کے مال کو، تو اس کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دیتی تھی۔ تو وہ ایویلیویٹرز کو بلایا گیا، کم قیمت لگوا کے سرکاری خزانے میں 20% جمع کرا کے وہ اربوں روپے کے تحفے بلیک مارکیٹ میں بیچ کے وہ پیسہ ہڑپ کر گئی۔ اب وہ کہہ رہے معمولی کیس ہے توشہ خانہ کا، تمہارے پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، تم نے چوری کی ہے، تم چور ہو۔ اس کا والد اکرام نیازی بھی سرکاری انجینئر تھا، اس کو بھی بھٹو صاحب کے دور میں نوکری سے کرپشن پہ برخاست کیا گیا تھا 303 میں۔ یہ نسل در نسل چوری کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ جو توشہ خانہ ہے فرد جرم عائد ہونی ہے، آج پولیس کیوں گئی تھی؟ حکومت کی منشا پہ نہیں گئی تھی، پولیس عدالتی آرڈر کی تعمیل کروانے گئی تھی کہ عدالت آپ کو بلا رہی ہے عمران نیازی صاحب، توشہ خانہ کے کیس میں آپ پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اس کیس نے آگے چلنا ہے۔ توشہ خانہ کے کیس میں یہ بزدل، یہ ڈرپوک نیازی پیش نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ فرد جرم عائد ہوئی۔ اس کی اور اس کی بیوی نے جو اربوں روپے ہڑپ کر لیے ہیں سرکاری خزانے کے، جس کو یہ معمولی کیس کہتا ہے، واقعی اس کے نزدیک یہ معمولی چوری ہے، کیونکہ اس کو کئی 100 ارب کی عادت ہے۔ جو شخص خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچ دے، استغفر اللہ، خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہے، سعودی ولی عہد کا تحفہ ہے، بندہ تبرک کے طور پہ رکھ لیتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ بنا ہے، خانہ کعبہ کی تصویر والی میں گھڑی کس طرح بیچ سکتا ہوں؟ اتنا بے شرم ہے، اتنا بے شرم ہے کہ وہ سعودی ولی عہد کا تحفہ جو دنیا میں ایک پیس ہے، وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا، اس کے بھی پیسے کھا گیا، پھر جعلی رسید بنوائی کہ یہ F6 کی دکان پہ یہ میں نے بیچا ہے چند لاکھ کا۔ بھئی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو تو بخش دیتے، یہ اچھی ریاست مدینہ ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہاں پہ مذہبی نعرے لگوا رہا ہے۔ وہ شخص جس نے عدت میں نکاح کیا، جس کی ناجائز بیٹی ہے، جس نے خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچی ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم چور ہیں۔ یہ غور سے سنیں، وہ شخص جس نے عدت میں نکاح کیا، جس سے کیا، اس نے ساری چوری چکاری کر کے اربوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچے، اور ایک بیٹی ہے جس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسروں کو اسلام کا سبق اس زبان سے دے رہا ہے۔ یہ کام نشے کے بغیر ممکن نہیں ہے، نشے کا عادی شخص ہے۔ رانا ثناءاللہ پہ کیس بنایا، اس دن پریس کانفرنس میں آپ سب کے سامنے اس نے اپنی ایک نوسٹل کو دبا کے یوں کھینچا۔ بندہ اس سے یہ پوچھے کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے، وہاں پہ میرٹ پہ کیوں نہیں آرگیو کرتے؟ سیتا وائٹ سسک کے دنیا سے چلی گئی، لاس اینجلس کی کورٹ میں گئی، وہاں اس نے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے، عمران خان اس کو اون کرے، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا پتہ نہیں، عمران خان اس بچی کو اون کر کے یا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے۔ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کا آرڈر ہے کہ عمران خان اس بچی کا والد ہے۔ اب یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے، پبلک آفس ہولڈر کوئی بھی چیز چھپائے، وہ دولت ہو، وہ اثاثے ہوں، وہ اولاد ہو، آپ کی نااہلی ہوتی ہے۔ ایک وزیر اعظم کو جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بیٹی کا جواب دے کورٹ میں، وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میرے دانت میں درد ہے، ہفتے کی تاریخ ڈال دیں، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 ہفتے کی تاریخ ڈال دیں۔ عمران خان اس کیس میں بھرپور کوشش یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی پہ، یعنی میرٹ پہ نہیں آرگیو کرنا چاہتا
کہ یہ بیٹی ہے کہ نہیں ہے, چھپائی ہے کہ نہیں ہے. پتہ ہے نااہلی ہوگی, پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ذمہ دار ہے, یہ مجرم ہے, وہاں پہ مختلف ہیلے بہانے استعمال کر کے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے کہ یہ کیس مینٹینیبلٹی سے آگے مت چلے, یہ میرٹ پہ کیس نہ سنا جائے. اب جو چوری چکاری ایک اولاد ہونے کے باوجود جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے, یہ کیا باقی سیاستدانوں کو ریاست پاکستان میں میسر ہے؟ فرد جرم ہمارے پہ روزانہ کی بنیادوں پر لگتی تھیں جھوٹے کیسوں میں. یہ اربوں روپے کی چوری کر کے عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے, اور جب عدالتی حکم نامے کی تعمیل کروانے کے لیے پولیس جاتی ہے, یہ ایک ڈرپوک چوہے کی طرح بل میں گھس جاتا ہے. آج آپ یقین مانیں ہمیں اندر سے اطلاعات آئی ہیں, اس نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا. کمرے میں لاک کر کے کوئی پانی دینے بھی جاتا تھا تو اس کا کہتے ہیں کہ آگے سے آواز آتی ہوئی, باقاعدہ اس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ترا نکل جاتا تھا اگر کوئی نوک بھی کرتا تھا کہ خاصا پانی پی لیں تھوڑا سا. کچھ اندر سے تھوڑی بہت سسکیوں کی بھی آوازیں آئی ہیں. یہ وہ شخص ہے جو گرفتاری کے خوف سے آج اپنے آپ کو لاک کر کے, اور شبلی فراز کو اس نے فون کر کے کہا بار کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, خدا کا واسطہ مجھے گرفتار نہ ہونے دینا. دوسری جانب کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں. وہ چیک جمع ہوتے ہیں اس کے اندر, جب کیش کرانا ہو کیش کرا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فرا گوگی کے اکاؤنٹ میں جو عمران خان کی بینامی دار ہے 1.6 ارب روپیہ کیش ڈپازٹ سال میں آیا ہے. میرے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں. یہ جو معمولی کہہ رہا ہے نا, معمولی میں تو بس تھوڑا سا ہی کرتا ہوں. 1.6 ارب جو کیش ڈپازٹ آیا ہے فرا گوگی کے اکاؤنٹ میں, سارا بینامی پیسہ اس کا ہے. توشے خانے کی گھڑیاں بیچتی وہ سارا پیسہ اس کا ہے. جو ٹھیکوں میں پوسٹنگ ٹرانسفر میں کمیشن لیتے رہے وہ سارا پیسہ اس کا ہے. ذریعہ آمدن عمران خان کا پورے پاکستان کو نہیں پتا. مجھے آپ بتا دیں, آپ صحافی بیٹھے ہیں, مجھے بتا دیں 400 کنال کا محل مینٹین کیسے ہوتا ہے, اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے, یہ پیسے کہاں سے کماتا ہے. میں کئی 100 ٹاک شوز کیے ہیں, میں نے ہمیشہ پوچھا ہے کہ اس کا ذریعہ آمدن بتا دیں. پی ٹی آئی کا کوئی رہنما ذریعہ آمدن نہیں بتا سکا کہ یہ پیسے کہاں سے کماتا ہے, کہاں سے خرچتا ہے. اب اس میں توشہ خانہ کا کیس اب حتمی مراحل میں داخل ہونا ہے, ٹرائل چلنا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے جس تہ خانے میں یہ چھپتا ہے, یا جہاں پہ آج یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس نے پہلے جب پولیس کی اطلاع تھی اس نے اپنے آپ کو واش روم میں لاک کیا, بڑی مشکل کمرے میں آ کے پھر کنڈی لگائی, اور 3-4 لاکس ہیں جو یہ لگاتا ہے. اور یہ اتنا ہی بہادر ہے کہ عورتیں اور بچے باہر جمع کر کے اور اندر سے کہہ دی جی میں گھر پہ نہیں ہوں, خدا کا واسطہ مجھے ریسٹ نہ ہونے دینا. ٹیرین جے ڈوائٹ کا جواب دینا نا کسی نے اس ملک میں, یا نہیں دینا, یا یہ جائز ہے کہ آپ اپنی بیٹی ڈکلیئر نہ کریں تو کوئی بات نہیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. عدالتوں کو وہی سلوک کرنا ہوگا جو ہر پاکستان کے عام شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے. جب وہ عدالت میں نہیں پیش ہوتے, کسی عام شہری کا, آپ کے میرے جیسے کا جب ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری ہوتا ہے تو عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے. عدالتوں کے سامنے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا جواب دینا ہوتا ہے. کیمرے پہ آ کے جواب دینا کافی نہیں ہے. مگر ڈر اور خوف اتنا ہے کہ ایک جھوٹی خبر پھیلا دی جاتی میں قتل ہو جاؤں گا عدالت گیا, تو اندازہ کریں یہ احتساب کے عمل سے اتنا ڈرتا ہے, توشہ خانہ کی گھڑیوں کا جواب دینے سے, چوری چکاری ڈکیتی کا جواب دینے سے اتنا ڈرتا ہے کہ یہ اب کہتا ہے کہ جی عدالتوں میں گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا, مجھے عدالتوں میں مت لے کے جاؤ, میں گھر میں ہی رہوں. اور جو آج آپ نے ایک ٹیپ سنی جو وہاں پہ باہر کاروبار چل رہا ہے زمان پارک کے, جو وہاں پہ نازیبہ حرکات چل رہی ہیں, کون اس کا نوٹس لے گا؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہم اکانومی کو بھی ٹھیک کریں, ہم ایک خستہ بستہ پاکستان چھوڑ کے جائیں. 2018 میں 4 سال میں پوری معیشت کا بھٹا بٹھا دیا, کیونکہ سارا دن پیسے جمع کرنے کی ترکیبیں. یہ پورا گینگ بیٹھتا تھا, فرا گوگی, احسن جمیل گجر, عمران خان اور بشرا بی بی, اور بیٹھ کے طے کرتے تھے کہ آج اس ملک کو کس طرح لوٹنا ہے, کس طرح اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے. اور یہ عجیب منطق بن گئی ہے کہ 400 بندہ لاؤ اور عدالتوں سے جو مرضی آرڈر لے لو. کل کو کلبھوشن جادو آئے گا 400 بندے لے کے, اپنی مرضی کا آرڈر لے جائے گا اس عدالتوں سے.
चोरी तुम करो, चिकारी बेटी को तुम करो, कौम के अरबों रुपए तुम लूटो और उसके बाद कमरे में अपने आप को लॉक कर लो। यह पहली दफा देखा है कि पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा अपने आप को कमरे में भी लॉक कर सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो तख्तादार पे चढ़ गए, फांसी से झूल गए, कुर्बानी। बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई। मियां नवाज शरीफ ने अटक किला काटा, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने जेलें काटी, अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आ गई, सामना किया अदालतों का भी, जेलों का भी। ये वाहिद आदमी है जब अदालतें बुलाती हैं या हल्का सा नोटिस आया तो ये कमरे में अपने आप को लॉक कर लेता है और चीखें मारता है। ये नशे के इस्तेमाल की कसरत है। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। हम अब कोई मिन नहीं करेंगे इस मामले पे। पूरी दुनिया जानती है जिन पार्टीज में चर्च इस्तेमाल होती थी, कोकेन इस्तेमाल होती थी। ये उसका खौफ है कि मैं अगर जेल में चला गया तो मुझे ये अशिया वहां पे मुयस्सर नहीं होंगी। आज इसने किसी इदारे के अफसर के बारे में कहा कि वो हैवान है। मैं सिर्फ ये कंपैरिजन करना चाहता हूं कि हैवान वो होता है जो नशा कसरत से इस्तेमाल करे, जो इद्दत में शादी करे, जो तोशा खाना की घड़ियां बेच दे, जिसकी नाजायज बेटी हो, जो कौम के तरक्याती मंसूबों में से कमीशन और कट रख के खा जाए और पंजाब में परवेज लाई और मोने सिलाई को रखे ताकि वो इसको पैसे कमा के दें। खौफनाक कहानी है अरबों रुपए की। केसेस चल रहे हैं, मकसद सिर्फ एक है। पहले गोगी बचाओ तहरीक चली, फिर जेल भरो के नाम पे डूब मरो तहरीक चली, अब ये काला धन बचा के अदालतों से राह फरार इख्तियार करने की तहरीक चला रहा है इस नाम पे कि मैं कत्ल हो जाऊंगा अगर मैं अदालतों में गया। इससे डरपोक बुज़दिल लीडर पाकिस्तान की तारीख में ना कभी आया ना कभी आएगा। लोगों को दर्स देता है जेल भरो का, नही अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ का, और अपने करतूत ये हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कराची में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कुछ नए सेंसस पे होगा, हम पता नहीं सब एक तरफ क्यों नहीं जाते, पहले सेंसस करा लें प्रॉपर तरीके से। लॉ का एक ड्यू प्रोसेस है। अदालती हुक्मनामा आया था, अदालतों ने कहा था, अदालती ऑर्डर के तहत आपको वो हुक्मनामा तलबी वसूल करवा दिया गया कि आपने इस डेट को अदालत में आना है। पुलिस जो आज गई थी, जो मेरी बात हुई है, वो हुक्मनामा वसूल करवाने गई थी, हुक्म करवाने गई थी कि आपने अदालत में आना है। आपकी बीवी और आपने अरबों रुपए के तोहफे बेचे हैं जो पाकिस्तान को मिले थे दोस्त ममालिक की तरफ से। आपने खाना काबा की घड़ी बेची है और पैसे हड़प कर गए हैं। उसका जवाब देने आपने अदालत में आना है। तो ये उस एक अदालत के हुक्मनामे के डर से अपने आप को कमरे में लॉक करके रोना शुरू कर दिया। ये हकीकत है इसकी। अंदर से खोखला आदमी है, अंदर से एक गंदा इंसान है जिसने पूरी कौम को मजहब के नाम पे आगे लगाया हुआ है और मुनाफकत और झूठ के अलावा इसको दूसरी कोई बात नहीं आती। हर दफा यू टर्न लेता है, कॉलो फेल में तजाद है।